کہ کوئی انٹینشنلی پلان نہیں ہوا. ابھی ہم پوچھ رہے تھے فاطمہ کی زندگی کے بارے میں, تو فاطمہ اپنی اس لرننگ کو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں. صبر و استقامت اس زندگی میں خصوصی طور پہ کس طرح صبر کرنا پڑتا ہے اور استقامت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کیا کچھ برداشت کرتی ہیں؟ السلام علیکم فائزہ, بلانے کا شکریہ اور اس موضوع پہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے لیے بھی بہت تھینک یو. پالیگیمی بالکل بھی پاکستان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. انبیاء کی سنت ہے, نبی کی سنت ہے, لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ڈفرینٹلی کو ریلیٹ کرتے ہیں. ایسے ہی عربس کنٹری میں یہ ایزی ہے, مرد بھی اس طرح ٹرین ہوتے ہیں, ماں نے ایسی ٹریننگ کی ہوتی اور لڑکیاں بھی ویسے ٹرین ہوتی ہیں. ماں نے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کو وائف کے ساتھ ایگزسٹ کرنا. ہمارے یہاں نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے نہ کو وائف قبول کر رہی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ اس کے ساتھ ایگزسٹ کریں. اپنی ذات کی جب بات آتی ہے تو آپ انسان اپنی ذات پہ ہر مشکل برداشت کر لیتا ہے, لیکن جیسے جیسے بچے زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کی خواہشات, ان کے چھوٹے چھوٹے سوال, بابا نے یہ کیوں کیا, آپ میں کیا کمی تھی, آپ کیوں کرنا چاہتی تھیں, تو یہ چیزیں کبھی سوچی نہیں تھیں. سوچا یہ تھا کہ نبی کی سنت ہے اور دین پر چلنا ہے تو اسی طرح چل سکتے ہیں. کیونکہ میرا پہلے کبھی نکاح نہیں ہوا تھا, میں سنگل تھی, تو پہلے چیلنج تھا گھر والوں کو منانے کا کہ اس کو ٹرائی کرتے ہیں, لیٹس ٹرائی دس. اچھا صحیح. اس کو یعنی آپ نے ان کو اپنے جو رشتے کے لیے کہا ہی کہ آپ دوسری جگہ کوئی ایسے جگہ ہی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں مطلب ایسی جگہ کھانا نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ جن کی مینٹورشپ میں گئی ان کے بھی اپنے 3 نکاح تھے, تو ان کی وائف نے جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, ٹف ہے, پر آپ کرنا کیوں چاہتے ہو. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اس کی بات نہیں ہوتی, ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. میرے فیملی میں ایسے لوگ تھے جو اوور ایج ہو گئی تھیں, میری فرینڈس تھیں, بہت اچھے ہیں, کوئی رشتہ کیوں نہیں لیتا, کیا وجہ ہے, کیوں نہیں لوگ آگے بڑھتے اور قبول کرتے. جب آپ صاحب حیثیت ہیں, آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے, آپ چلا سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں چلاتے. مردوں میں کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں چلاتے وہ 2 بیویوں کو. میرے ہسبینڈ نے جب اپروچ کیا اور پیرنٹس سے بات کی, کنونس کیا, بہت زیادہ سمجھیں ہم نے وہ دیکھی, سوشل بائیکاٹ دیکھا میری سائڈ پہ بھی اور ان کی سائڈ پہ بھی. میرے صرف پیرنٹس میرے ساتھ تھے, بہن بھائی تھے, ان کی سائڈ پہ بھی سب پیچھے سے ساتھ تھے, سٹینڈ کسی نے نہیں لیا. اللہ نے کروا دیا, دوست احباب مل گئے. ایکسیپٹنس بہت آہستہ سمجھیں, اب آہستہ لوگوں میں آ رہی ہے. اب بھی ان کے جو حلقہ احباب میں اگر جو سیکنڈ وائف ہے وہ تو ایزیلی مل لیتی ہیں, لیکن جو سب کی فرسٹ وائف ہیں وہ مجھ سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں کہ اچھا ان کے بھی وہی فرینڈس ملتے ہیں جن کی سیکنڈ وائف ہے, پریشر گروپ کریٹ. ہاں وہ کہ کہیں ان کے ہسبینڈ کنونس نہ کر لیں میرے ہسبینڈ کو کہ آپ دوسری کر لیں. لیکن یہ آپ یقین مانیں میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل میرے ہسبینڈ کے لیے ہے. اچھا, کہ ان کو بیلنس کرنا ہے. کیونکہ جب میں نے آہستہ دین سیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھ سے تو اللہ نے سوال کرنا ہی نہیں, بیلنسنگ تو آپ سے, مجھ سے تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں, اور میرا جتنا نصیب ہے نا آپ کے ساتھ وہ تو مجھے مل جانا ہے. اگر میں کسی کی پہلی بھی ہوتی نا تو بھی اتنا ہی ملنا تھا, اس سے زیادہ مجھے مل نہیں سکتا. جتنی آپ کا ساتھ ہے وہ اتنا ہی ساتھ ملنا ہے, جتنا آپ کا پیسہ ہے اتنا ہی پیسہ ملنا ہے, جتنی آپ کی اولاد ہے اتنی ہی اولاد ملنی. اس سے زیادہ مجھے اللہ نے آپ سے دینا ہی نہیں ہے. یہ تو تقدیر پر ایمان ہے نا ماشاءاللہ. تو پھر میں کس بات سے جھگڑا کروں. جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے, مجھے ٹائم کم ملتا ہے کیونکہ بیسیکلی وہ انوائرمنٹ میں پلے نہیں نا ہیں, تو وہ بھی میرے ساتھ سیکھے کہ اچھا ہم نے اس میں رہنا کیسے ہے, ہم نے اس کو چلانا کیسے ہے.
اور یہ مینٹور کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کو ایک مینٹورشپ چاہیے ہوتی ہے, ایک گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایسے لے کے چیلنج آیا ہے, اس کو سالو کیسے کرنا ہے. بچے پیدا ہوئے ہیں, ان کے اسکولنگ ہے, تو کیا سب بچے ایک ہی اسکول میں جائیں گے یا ڈفرینٹ اسکول میں؟ دونوں وائفس کے بچے ہیں, اب دونوں ایک ہی اسکول میں جائیں گے کہ ڈفرینٹ اسکولز میں جائیں گے؟ ہم نے پہلے ایک اسکول میں ڈالا, دیکھا بہت ڈسپیرٹی آ رہی تھی, بچے ایک دوسرے کو بہنیں نہیں سمجھ رہی تھی, بیٹے بھائی نہیں کہتے تھے. آپ لوگ ایک ہی جگہ پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں؟ رہائش بھی ایک جگہ پہ, اسکول بھی اکٹھے تھے. تو وہ جو فرسٹ وائف کے بچے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نا, مطلب لوگوں کو بتانے میں ان کو تھوڑی سی جھجک آتی تھی, ایکسیپٹنس نہیں آتی تھی. ویسے اکٹھے ماشاء اللہ کھیلتے ہیں, آتے جاتے ہیں, لیکن یہ ایکسیپٹنس نہیں آتی تھی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے. وہ آہستہ آہستہ دعاؤں سے اور صبر, مطلب ہر چیز کو برداشت کر کے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ بہت قریب سے دیکھ رہا ہے. تو وہ چیزیں پھر جب کووڈ آیا تو کووڈ مجھے ایسے ہی لگا کہ یہ تو میرے ساتھ چل ہی رہا ہے, کووڈ ہی چل رہا ہے جب سے شادی ہوئی ہے. تو 13 سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ جی الحمدللہ 13 سال ہو گئے, 4 بچے ہیں میرے, اور میرے ہسبینڈ کے ماشاءاللہ 7 بچے. اچھا ماشاءاللہ. تو لیکن الحمدللہ, لیکن قرآن کے بغیر, حدیث کے بغیر, صحابہ کی سنت کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور شاید آپ کا موٹو بڑا کلیئر تھا, آپ اس سنت کو زندہ کرنا چاہتی تھی, شاید اس وجہ سے بھی مطلب آپ ابھی کو یہ مشکلات برداشت کرنا آسان لگی. نہیں, لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی نا, مینٹورشپ, وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا ہو, اور کنٹینیوس کاؤنسلنگ چاہیے نا. جی بالکل صحیح. لیکن مشکل محاذ کا انتخاب کیا آپ نے. بالکل بالکل. اس پہ لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں آگے اب بچوں کی شادیاں کروں گی تو میں ابھی تو اپنی ذات کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھا. اس سے اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے تو پھر اللہ نے لکھا ہوگا یہ میں نے, ٹھیک ہے. چاہے میں نے دعائیں مانگی ہیں کہ کسی, کیونکہ میں جب یونیورسٹی سے نکلی تو دعا یہ کہتی تھی کہ اللہ مجھے چن لینا اپنے کسی کام کے لیے. اچھا. تو 5-7 سال صرف یہی دعا تھی, اللہ مجھے چن لینا, اللہ مجھے چنا ہوا میں بنا دو. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ نے اس طرح چنا ہے کہ ابھی آگے چننا ہے, یہ اللہ جانتے ہیں. اللہ اکبر.